میں اپنے پروگرام میری پہچان پاکستانی میں آپ کو سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع ہم نے کچھ ایسا چوز کیا ہے کہ جس میں ہم لوگ بیرون ملک پاکستانیوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ ہی موجود ہیں طارق ندیم صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں اور گزشتہ کئی عرصوں سے مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلز کے ساتھ منسلک ہیں۔ خواتین حضرات، گزشتہ 7 دہائیوں سے اگر پاکستانی سیاست کا تجزیہ کریں تو سوائے مایوسی، کرپشن، لوٹ کھسوٹ اور سبز بات دکھانے کے علاوہ ایک دوسرے پہ الزامات، اور اگر ہم عوام کی بات کریں تو وہ عوام جو ان لوگوں کو اقتدار کے ایوانوں میں لے کر آتے ہیں ان کو ایسا ہیرو سمجھتے ہیں، استحصال کرتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹتے ہیں، اور ہم صرف ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں۔ ہماری عوام اسی طرح لائنوں میں لگی رہتی ہے، ہماری عوام اسی طرح سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو طارق صاحب، آگے شروع کرنے سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر، دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اس سب سیناریوں سے عوام کو کیا ملتا ہے۔ آٹے چینی کی لائنیں ملتی ہیں، بجلی کے بل جو کہ بغیر بجلی کے آتے ہیں، پیٹرول اور مہنگائی کے بم ملتے ہیں۔ یہی عوام کا مقدر ہے، کیونکہ غلطی ہماری عوام کی بھی ہے۔ ہم کب آنکھیں کھولیں گے کہ چند سکوں یا تعلقات کی بنیاد پر ہم اپنا جو ایمان ہے، ووٹ، وہ ہم ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھیج دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو آج عوام غریب سے غریب، اور جو ہمارے نمائندے ہیں جن کو ہم نے ایوانوں میں پہنچا دیا ہے، وہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھنے سے پہلے ہم آج کا جو موضوع ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو کوئی 40 سال سے ہے، کوئی 20 سال سے ہے، کوئی 10 سال سے ہے، وہ اوورسیز کیا اس کے مشکلات ہیں، کیا اس کے مسائل ہیں، آئیے دیکھیں ان پہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ جی طارق صاحب، میں بالکل میں آپ کے ساتھ ساتھ اپنے پینل کا بھی تعارف کروا دوں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں وقت دیا، اور جب آپ جانتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو کام کرتے ہیں، دن رات محنت کام ہوتی ہے، ٹائم بہت مشکل سے نکلتا ہے، مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے جو یہاں پہ موجود مختلف جماعتوں کے نمائندے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں عبد المجید مغل صاحب، چیف کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور سینئر رہنما ہیں۔ عرفان افسر امان صاحب ہیں، ایکس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی دبئی کے۔ ملک اسلم صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی گلف کے سینئر رہنما ہیں اور ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہیں۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں صاحب، اور امید کرتے ہیں کہ جو ہم آج کا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا فائدہ اور یہ ہماری آواز ان ایوانوں تک جائے گی جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے۔ جی طارق صاحب، کیا کریں؟ تو ہم اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، تو میرے خیال ہم عبد المجید مغل صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ بھی میرے خیال عرصہ 40 سال اس سے زیادہ ہو گیا ایگوئی میں ہے۔ آپ کا بھی ایک تجربہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں، آپ بھی ٹریول کرتے ہیں، یہاں بھی جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ کا تجزیہ ہے کہ ان 7 دہائیوں میں ہم نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں چلے گئے؟ کیا ہمارے کچھ مسائل حل بھی ہوئے یا آج بھی ہم اسی طرح رو رہے ہیں جس طرح 10 سال یا 20 سال یا 40 سال پہلے روتے تھے؟ تھینک یو ویری مچ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بڑی جدوجہد انیشیٹو بھی لیا ہے کہ ہماری جو یو اے کی عوام ہے اس کی آواز جو ہے آپ تھوڑا ایک پروفیشنل لیول سے آپ اوپر لے کے پہنچائیں گے۔ جنرلی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اتنے عرصے سے میں یہاں پر ہوں، ہر پارٹیوں کا دور آیا ہے، منسٹر بھی اوورسیز کے آئے ہیں، تو خاص کر میں ذکر کروں گا جس ٹائم ہماری پرسنلی میٹنگ بھی ہوئی تھی، جناب جس ٹائم اوورسیز کے منسٹر تھے ہمارے چودھری سرور صاحب، تو ہمارا جو مین ایشو یہاں دبئی میں ہے وہ دیکھیں جب ایجوکیشن کا ہے۔ اس کے لیے بلکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے کچھ دوستوں احبابوں کے ساتھ مل کے کچھ پروگرام بھی شروع کیا تھا، لیکن ہمارے اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہ بریک ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے امید ہے کہ جو آج پروگرام کر رہے ہیں یہ ہماری آوان بالا تک پہنچے گی، اور اس کو وہ غور بھی کریں گے جو ہماری ایجوکیشن کا اس طرح ہے کہ جو 12 جماعت تک جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو اس کے لیے
ایجوکیشن تو الحمدللہ شارجہ میں پاکستانی ہائی سیکنڈری اسکول ہے، اس میں ہو جاتی ہے. جب یہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو بچے بھٹک کے رہ جاتے ہیں. ماں باپا کو پتہ ہے اس دور میں اگر خاص کر لڑکی ہو تو دور ان کے لیے چھوڑنا، اور پھر میڈیم کلاس کے ہوں ان کے لیے وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے. ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ سمجھے ہماری برباد ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پر اگر اچھی ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وہ ایک میڈیم کلرک کا جاب ان کو ملے گا. یہاں موسٹلی آپ کو پتہ ہے دبئی کے اندر جو گورنمنٹ کے جاب ہے وہ گورنمنٹ کو ہی دیتے ہیں، ہمارے لیے اس کے لیے کوئی ویکینسی نہیں ہوتی ہے. اگر ان کو اچھی ایجوکیشن مل جائے گی تو کم از کم کسی دوسرے غیر ملک میں اور پاکستان میں ان کو اچھی ایجوکیشن مل سکتی ہے. جی سر، بہت ڈیفینیٹلی یہ تو بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، اور ایجوکیشن کے حوالے سے اور خاص طور پہ اسکولس کے حوالے سے ہمارے پاس اسکول بھی اتنی زیادہ تعداد میں موجود نہیں ہے معذرت کے ساتھ. گورنمنٹ نے جو بھی انیشیٹو لیا دیٹس گڈ انیشیٹو، اور جو کہ مختلف ہمارے یہاں پہ لوگ موجود تھے ہمارے جو پاکستانی، انہوں نے بھی انیشیٹو لیا اور اس پہ کام کیا. وہ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کوشش میں جاری ہے، کرتے ہیں تو. لیکن اس کے باوجود کچھ اور بھی ایشوز ہیں جو کہ ہمارے پاکستانیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ جو کہ ہمارے پاکستان جانے کے حوالے سے یا جو مختلف جماعتوں کے حوالے سے، تو اس پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے. تو اصغر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستانی، ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور کس سینیریو میں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب. دیکھیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بنیادی مسائل اس وقت اوورسیز پاکستانی فیس کر رہے ہیں، ذرا اس کا ایک جائزہ ہمارے سامنے اگر موجود ہو تو ہے اس کو آگے بڑھانے میں معاون. جی بالکل. یہ بات 90 لاکھ کے قریب پاکستانی دنیا بھر میں موجود ہے، جو ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہے. اب ان کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مختلف ممالک میں برسرے روزگار رہنے کے بعد واپس پاکستان جاتے ہیں تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس طرح کی ہاؤسنگ اسکیمز ہوں کہ جن میں انہیں رہائش کے سلسلے میں سہولت ہو، وہ اپنا مکان لے سکیں، اپنا مکان بنا سکیں. اسی طرح تعلیم کی جو بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ ظاہر انسان کی شخصیت کی تعمیر سے لے کے اس کی کیریئر کی ترقی میں تعلیم کا ایک بڑا رول ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ریاست پاکستان اس بات کی ذمہ داری لے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے بچے، جیسا کہ ابھی مغل صاحب نے فرمایا کہ یہاں ایک تو ہائر ایجوکیشن مہنگی بہت ہے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جب وہ بڑی کلاسوں میں آئیں تو پاکستان بھیجتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو بچے ہیں جب وہ پاکستان آئیں تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں، اور خصوصاً ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز کی سطح پہ یا پروفیشنل کالجز کی سطح پہ، تو ان کے لیے سیٹیں مختص ہونی چاہیے مخصوص، تاکہ انہیں آسانی سے وہاں داخلے مل سکیں. پھر ایک مسئلہ اور جو اوورسیز پاکستانی اس وقت فیس کرتے ہیں، ظاہر عمر کے اس حصے میں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو واپس لوٹ کے جاتے ہیں اور یہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کے، تو عمر کے اس حصے میں انہیں بہتر علاج کی سہولت ملنی چاہیے. جو ریاست پاکستان اس کی ذمہ داری لے کہ جو اوورسیز پاکستانی ایک طویل عرصہ باہر گزار کے جب انہیں اب ہم ریڑھ کی ہڈی سے تعبیر کرتے ہیں، جو ملک کی معیشت میں ان کا اتنا بڑا کردار اور رول ہے، ہم جو پروٹیکٹر کے پیسے پے کرتے ہیں وہاں پہ جی وہ اسی مقصد کے لیے ایگزیکٹلی. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی مسائل ہیں، یعنی یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو پورا کرے. اور اوورسیز پاکستانی اس اعتبار سے بہت اہم رول پلے کرتے ہیں ملک کی معیشت میں کہ وہ زر مبادلہ کی شکل میں بڑی مدد کرتے ہیں حکومت کی، ملک کی. اور جب بھی کوئی آپ دیکھتے ہیں وہاں قدرتی آفت ہو، کوئی مشکل آئے تو بڑا انیشیٹو اوورسیز پاکستانیوں کا ہوتا ہے. تو ان بنیادی چیزوں کا خیال کرنا اور ان بنیادی چیزوں پر اوورسیز پاکستانیوں کو مطمئن کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. اور آخری بات میں اس میں یہ ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے جو لوگ فارغ ہو کے واپس اپنے ملکوں کو چلے جاتے ہیں، کوئی ایسی اسکیم ضرور ہونی چاہیے
کہ ان کے عمر کی جو باقی منزلیں ہیں جب وہ طے کریں تو انہیں اس طرح کی آسانیاں ہونی چاہیے کہ حکومت پاکستان کو کوئی ایسی پینشن اسکیم انٹروڈیوس کرانی چاہیے جس طرح ہمارا انٹرنل ایک نیٹ ورک ہے کہ جس میں جب ملازمین سرکاری ملازمین خاص طور پہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پروویڈنٹ فنڈ یا پینشن کی صورت میں انہیں وہ سہولت حاصل ہوتی ہے جو زندگی بھر رہتی ہے. تو اس طرح کی کوئی اسکیم میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی انٹروڈیوس کراتی ہے تو یہ بہت احسن اقدام ہوگا. اور اس کے نتیجے میں دیکھیے اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی مراعات آپ دیں گے تو ان پہ احسان نہیں کریں گے. نمبر ایک. نمبر دو کہ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کو اپنے ملک کے حالات کو جانتے ہیں. آپ انہیں کچھ بھی نہیں دیں گے تو بھی وہ اپنے ملک سے اسی طرح محبت کریں گے. وہ اسی طرح سے ہر مشکل وقت میں اپنے ملک کے ساتھ اس ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں. محبت تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ بہت کرتے ہیں اور ہر دکھ درد میں ہم اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جی طارق صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی جیسے ملک صاحب نے فرمایا کہ پاکستانی زر مبادلہ بیچتے ہیں, بہت ساری یہاں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری مشکلات ہیں جو فیس کرنے کے بعد بھی ہم لوگ اپنے ملک کو سٹینڈ کرتے ہیں. ہر مشکل وقت میں ان کا جو ہے مداوع کرتے ہیں. کوئی مشکل آئے, آفت آئے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ جو جب ہم لوگ یہاں کی تھوڑی سی بات اگر ہم چھوڑیں تو جب ہم لوگ پاکستان سے یہاں آنے لگتے ہیں تو کیا یہ ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمیں ایجوکیٹ کرے کہ ہم لوگوں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ٹائم میں ہم یہاں باعث شرمندگی بھی ہوتے ہیں, ہمیں نالج نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جب ہم لوگ واپس جاتے ہیں تو کیا ہمارے لیے ایئرپورٹ پہ الگ کاؤنٹر نہیں ہونے چاہیے کہ ہر دفعہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے کسی ایک کا ہم لوگ اس میں نہیں کر رہے, وہ وعدے وعید کرتی ہے اور ہم لوگ وہیں کے وہیں لٹکے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے فاضل دوستوں کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی پراسر باتیں کی, اور ساتھ میں آپ لوگوں کا بھی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ایک پلیٹ فارم آپ فراہم کر رہے ہیں, اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے, اور جو کہ اوور دی ایئرز آپ لوگوں کا خاصا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر جب اوورسیز جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو میل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ان کو ایک سیپریٹ ٹریٹمنٹ, میں تھوڑا سا اس سے جو ہے نا اس بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے ادارے مضبوط ہو جائیں اور اگر ہمارے ادارے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو میرے خیال سے پھر ہم کسی چیز کو بھی ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ آیا یہ چیز اوورسیز کے لیے ہو یا نہ ہو. دوسری بات یہ کہ جو ملک صاحب نے ایک جو تجویز پیش کی ہے پینشن سے ریلیٹڈ, اس تجویز کو یعنی کہ دیکھیں ہمیشہ جو ریاست ہے اس کا تو کام ہی ہے اپنے جو ہے جمہور کی خدمت کرنا. بالکل ایسی. اب اس ریاست کو ہم کیوں نہ خدمت کے بجائے تھوڑا ایک سٹیپ فردر لے جاتے ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک بڑی کیمپین چلی تھی کہ جی اوورسیز پاکستانی جو ہے بینکنگ چینل استعمال کرے پیسے بھیجنے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس تمام نیٹ ورک کو پینشن کے ساتھ منسلک کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جتنی رقم جو ہے نا لیگل چینل سے بھجواتے ہیں اس کا 1% جو ہے وہ پینشن کی مد میں چلا جائے, اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو آپ کی پورے پینشن نیٹ ورک میں لوگ آ جائیں گے, دوسرا آپ کے جو لیگل نارمز لوگ استعمال کریں گے رقم کو بھجوانے کے لیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اوورسیز پاکستانی جب باہر جاتے ہیں ان کا ایکسپوجر بہت ہوتا ہے اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت چیزیں کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ پاکستانی بنیں جو وہاں جا کے یہاں پر بھی سرخرو رہے اور وہاں بھی سرخرو رہے, نہ ہم پہ ریاست ہم پہ کوئی احسان کرے نہ ہم ان پہ کوئی احسان کریں. ہم صرف اور صرف جو پیسے ایک انلیگل چینل سے بھجوایا کرتے تھے وہ لیگل نیٹ ورک. لیکن سر میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں, ابھی تو مور دین 90% جو ہے وہ لیگل طریقے سے جا رہا ہے. 10% ابھی موجود ہے کیونکہ وہ بھی دور دراز علاقوں میں ہے, جیسے وانا ہو گیا یا ایسے علاقے ہو گئے, وہاں پہ ابھی بھی کیونکہ وہ کین ناٹ اپروچ ٹو دا بینک پہ نہیں جا سکتے تو وہ مجبور ہیں کہ وہ اس ذریعے سے بھیجتے ہیں. لیکن 90% میں جو کہ اس وقت جو کہ اگر آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم ابھی جو رقم ترسیل جو گئی ہے اٹس لائف ٹائم آف دا ہسٹری آف پاکستان سے اب تک سب سے زیادہ پاکستانیوں نے جو زر مبادلہ بھیجا ہے وہ بینکنگ چینل کے ذریعے بھیجا ہے اور وہ آیا ہے.
لیکن اس کے باوجود وائی وی آر اسٹل اسٹینڈ آن دیٹ سیم پوزیشن. اچھا آپ کی بات یہ ہے کہ میرا جو بیسکلی پوائنٹ ہے, میرا ایمفیسس اس میں پینشن پر ہے. جی جی پینشن بالکل وہ بات صحیح ہے, تو اس سے لنک کرتے ہیں. بالکل صحیح بات یہ آتی ہے کہ ابھی اوورسیز پاکستانی جب لیگل چینل استعمال کرتے ہیں تو اس سے وہ کہتے ہیں یار الٹا ہمیں فائدے کے بجائے کمپیریٹو, یعنی کہ اس کی بیسس پہ ہمیں ان ریٹرن کیا مل رہا ہے. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم نے یہ کرنا, یہ ایک تجویز ہے ٹھیک ہے ساری اوور آل سب جماعتوں کے لیے. باقی اس کا تو کسی یعنی کہ بلا جواز جو حکومتی اداروں کی جو ٹریٹمنٹ اوورسیز کے ساتھ رہی ہے وہ تمام جماعتوں میں سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بات صرف یہاں پر یہ آتی ہے کہ آیا چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو, چاہے وہ جو باقی دوسرے ادارے ہوں, وہ لوگ اوورسیز پاکستانیز کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس لیک آف اویئرنیس ہے پاکستان کی, تو اس وجہ سے ان کو ہم کسی بھی طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. ایک ایسی قانونی ایک ادارہ ہو جو امپاورڈ ہو, جس کے پاس ہمارے نائکاپ کی رجسٹریشن ہو اور اس کی بیس پر ہم اپنی کمپلینس آن لائن بھی ریز کر سکیں اور ہم ان تمام مسائلوں کا حل نکال سکیں. جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے, میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں جو ہمارے فاضل دوست عبدالمجید صاحب نے فرمائی ہے کہ جب اوورسیز پاکستانی جو 20-25-25-30 سال گزارتے ہیں, ان کے بچے جو چیلنجز فیس کرتے ہیں, میں صرف بس یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں ان کو آپ ایک ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی آپ فراہم کر دیں. ایک ہاسٹل کا ایک اس طرح کا نظام ہو جس میں والدین کو دیکھیں, کہیں پر بھی آپ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے. اس کی مثال میں ایسی دیتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, بلکہ ایک دو جگہ میں نے بات بھی کی تھی کہ پاکستان میں بھی میرے ہاتھ پہ کوئی پرندہ بیٹھے اور ہاتھ سے دانا چگے, ایسی بالکل ٹھیک ہے. وہ اسی صورت میں ہوگا جب پرندے کو یہ شورٹی ہوگی کہ یہ آدمی مجھے دبوچ نہ دے. تو اس لیے آپ جہاں پر بھی انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے, لوگ جاب در جاب وہاں پر جائیں گے. سر میں یہاں پہ تھوڑی آپ کی بات آپ نے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ 1% اگر ہم جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں اس میں ہم لوگ پینشن یا کچھ جو بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے کوئی ایسا فنڈ قائم کیا جائے. فنڈس تو بہت سارے قائم ہوتے ہیں, میں معذرت کے ساتھ بات کروں گا, بہت سارے فنڈز آتے ہیں. او پی ایف ہے, اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو کہ کر رہے ہیں. ایون کہ پریزنٹ گورنمنٹ نے 2-3 پورٹل بھی بنائے ہوئے ہیں جس پہ آپ کمپلین کرتے ہیں. لیکن سننے میں یا دیکھنے میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ابھی تک وہ پورٹل یا وہ کام نہیں ہو پا رہے جو ہونے چاہیے. پورٹل پہ اپلیکیشن دی جاتی ہے اینڈ دے فورگیٹ دے سیٹ کہ جی آپ اس پورٹل سے آپ فلاں جگہ پہ کر دیں ریفر, وہ ریفر ہوگی اسلام آباد سے ریفر ہوئی لاہور سے پھر وہ واپس چلی گئی, جی کنسرن آدمی نہیں ہے. کہ یہ ایک بہت بڑا, میں آپ کی اسی بات کو آگے لے, ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم پاکستانی کو کیا فیس کرنے پڑ رہا ہے پاکستان کے اندر. پراپرٹیز کو دیکھ لیں, پراپرٹیز کے حوالے سے بھی دیکھیں تو وہ بھی ہمیں یہی مسئلہ بنتا ہے. ٹھیک ہے گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا, وی اپریشیٹ کہ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا, لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ ان لوگوں کی زمینیں ضرور کروائی گئیں جن کے کچھ واقفیت تھی یا تھے. میرے ساتھ یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے پورٹل پہ کمپلینٹس کی, لیکن اسٹل دے آر فیسنگ مور دین 3 to 2 years اور 1.5 years تو ایسے کر رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے گورنمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. جہاں پر بھی مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں بالکل وہ آپ کی کمپلین آگے جانے دیتے ہیں ایسے, اور یہ ہر سیکٹر میں بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ ہماری ایک جنگ چل رہی ہے. سب سے زیادہ پیشنس والا کام جو وہی ہوتا ہے, کیونکہ ہم سب نے یہاں پر یا تو اداروں کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے یا اداروں سے بنائے. سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے ان اداروں کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک رول آف لا کو امپلیمنٹ کروانا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب آپ کی یہاں سے جو ہے کمپلین جاتی ہے وہ جس متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچتی ہے وہاں پر جو ایک مافیا ہے وہ اس کو وہی دبا دیتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اب ہمیں اس میں ایک اور لیجسلیشن لانی پڑے گی اسی کے اندر, جو کہ یہ ایک ٹائم ڈیوریشن ہو جس میں آٹومیٹکلی اگر وہ متعلقہ وہاں پر موصوف موجود نہیں ہے تو یہ دوبارہ سے ری ایسکیلیٹ ہوگی ڈفرینٹ سیکٹر کے اندر جو کہ اٹونومس ہو, جو کہ صرف اور صرف پی ایم صاحب کو یا پھر ان کے جو ساتھ انڈر کام کرتے ہیں ان کو رپورٹ کرتا ہو, جو بلا جواز فیصلے کرے. دیکھیں میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ
اوور دا ایئرس جس طریقے سے پاکستانیوں کو چاہے وہ لینڈ مافیا نے ٹریٹ کیا یا پھر دوسرے جو اداروں نے ٹریٹ کیا، صحت کارڈ میں، ہر چیز میں جہاں جہاں پر بھی معاملات ماضی میں کرپشن ہوتی رہی ہے، اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمیں چیزوں کو چنک میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا ہر صورت میں. میں اس کی بس کوئی مثال دوں گا، معذرت تھوڑا زیادہ ٹائم لیا میں نے. ہم نے 2018 کے انتخابات میں، 2013 کے انتخابات میں یہاں رہتے ہوئے اپنی جماعت میں کانسٹیٹوئنسی کوآرڈینیٹر بنائے. ٹھیک ہے، ان کا کام یہی تھا کہ وہ یہاں پر رہتے ہوئے، کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہر بندے کی یہاں پر کچھ نہیں تو کچھ نہیں اپنے علاقے کے اپنے جگہ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن تو ہوتا ہی ہے، وہ چاہے کسی بھی جماعت کے. تو ہم نے ان کانسٹیٹوئنسی کوآرڈینیٹر سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ جس جماعت سے بھی ہو بلا جواز وہ پولنگ بوتھ تک جائے اور ووٹ ڈالیں. یہ ایک میکینزم یہاں برابر ہے. پچھلے دنوں وہاں پر ایک بات ہوئی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اوورسیز رائٹس کے لیے کہ آپ یہاں پر اگر کسی کا تعلق منڈی بہاؤدین سے، کسی کا تعلق کسی بھی حلقے سے، ضلع سے، وہ اپنے لوگوں کو یہاں پر میٹ کریں ہر جماعت پہ، اور اس کے بعد ان کے تمام مسائل کا حل پاکستان کے اندر کرتے ہیں. ان کی وہاں کا جو ڈپٹی کمشنر ہے، وہ ان کی جو سیاسی جو حلقے کے لوگ ہیں، کانسٹیٹوئنسی کے لوگ، وہ سارے ان کی مدد کے لیے. اور یہ ایک سکسیسفل مثال میرے پاس ہے بھی، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دوں. چلے آپ کی جو بات ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ووٹنگ کا جس طرح بھی چل رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا جو حق دیا جائے گا، ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حق جو خالی ووٹنگ کا ہے، اس سے کوئی پاکستانیوں کو بینیفٹ ملے گا کہ خالی ووٹ ڈال دیں، یا اس کے علاوہ بھی کچھ پاکستانیوں کو ملنا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کو تاکہ ان کے مسائل جو ہے وہ ختم ہو سکے؟ بات یہ ہے، میں تھوڑا سا آپ کے سوال سے پہلے جیسے عرفان نے کہا اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بات ہوتی ہے کہ ایک پالیسی میٹر ہوتا ہے، ایک پالیسی بنتی ہے، پھر اس پالیسی پہ امپلیمنٹیشن کا مرحلہ دوسرا ہوتا ہے نا. صحیح پالیسی بننی چاہیے، پھر امپلیمنٹیشن کے لیے صحیح طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. اب جیسے ہمارے یہاں ایک ادارہ موجود ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، کافی عرصے سے ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ سے بہت کچھ سنتا ہوں میں، ان کی پریس ریلیز آتی ہے، ان کی میٹنگ کے منٹس دیکھتا ہوں جب، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ورکرز کی بات ہو رہی تھی، 16 لاکھ پاکستانی ہے، میجورٹی آپ کو پتہ ہے غریب مزدور اور اس طرح کے لوگ ہیں جو یہاں کے شاید قوانین بھی پوری طرح سے نہیں سمجھتے. تو ہونا یہی چاہیے کہ یہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جیسے جو ادارے ہیں، یہ ان لوگوں کو وہاں کم سے کم کوئی کورس کرائیں یہاں آنے سے پہلے. اس کے بعد یہاں ہمارے سفارت خانہ ہے یا ہماری کونسلیٹ ہے، یہاں ایک مستقل ایک یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ریفریشر کورس ہوتے رہنے چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو اپنے بنیادی حقوق سے بھی شاید واقفیت نہیں رکھتے، اور یہاں کے قوانین کا احترام کرنا جتنا ضروری ہے اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو یہ چیز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی حق میں بہتر نہیں ہوگی. آپ نے اب بات کی جہاں تک اس کی کہ جناب ووٹنگ رائٹس کی، بالکل آج کل کا یہ ہاٹ ایشو ہے. میں نے جیسے کہا کہ 90 لاکھ پاکستانی اگر باہر ہے تو ایک بڑی مؤثر آواز ہے، اور اس آواز کو آپ کو راستہ دینا ہوگا. یہ بہت عرصے تک آپ اسے روک کے نہیں رکھ سکتے، لیکن اس میں کچھ بنیادی خط و خال طے کرنے پڑیں گے آپ کو. مثلاً یہ کہ صرف ووٹ دینے کا حق دینا ہے آپ نے کہ جی آپ جہاں بیٹھے وہاں سے ووٹ دے دیں، یہ تو ایک بات. میں تو اس سے آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ جی آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے منتخب جو جمہوری ادارے ہیں اس میں سیٹیں مختص کریں، ان کے لیے ان کے نمائندے ان اداروں میں، منتخب جمہوری اداروں میں بیٹھیں، ان مسائل کی نشاندہی بھی کریں، اور ملکی مسائل میں بھی اپنا ایک رول جو ہو سکتا ہے اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے اس کا بھی تعین کیا جائے تاکہ پوری آواز اٹھائی جا سکے. بہت بہتر صورت ہوگی کہ اگر یہ سیٹیں اس طرح سے ان اداروں میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص کر دی جائیں تو بینگ اوورسیز پاکستانی مجھے معلوم ہوگا کہ میرا نمائندہ یہ ہے، یہ اسمبلی میں جائے گا، یہ میری بات کرے گا، یہ میرے مسائل سے آگاہ ہے. یہاں لیکن میں ایک چھوٹی سی آپ کی بات معذرت کے ساتھ، اوورسیز پاکستانی منسٹری ہمیشہ سے رہی ہے اوورسیز تمام ادوار میں. میں اب کی بات نہیں کروں گا، پچھلی گورنمنٹس میں بھی اور اب بھی، اور اوورسیز پاکستانی کبھی کوآرڈینیٹر آ گئے، کبھی وزیر مملکت آ گئے، کبھی اوورسیز پاکستانی منسٹرز آ گئے.
تو کیا آپ لوگوں نے پہلے کبھی اس بارے میں، ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے عرصے سے یہاں موجود ہیں اور آپ لوگ ایک اقتدار کے ساتھ بھی رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بھی رہے ہیں، میں اسم صاحب کی بات ہی کروں گا، کہ اس حوالے سے آپ نے کبھی پہلے یہ بات ان لوگوں تک پہنچائی؟ جی سب دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ ہم ضرور یہ بات اور یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے یہ آج آپ کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم بہت عرصے سے کرتے ہیں. جو بھی کنسرن لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان سے ملنا بھی ہوتا ہے اور اس حوالے سے ان سے گفت و شنید بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سنجیدگی کا جو ایک عنصر ہونا چاہیے نا چیزوں کو کرنے کے لیے، چیزوں کو اپنے جامع پہنانے کے لیے انیشیٹو لیں اور پھر امپلیمنٹ کریں، اس کا فقدان ہر دور میں نظر آیا. اس کا فقدان آج بھی نظر آتا ہے. یعنی میں یہ نہیں کہ کسی خاص اس کو تنقید بنانے کی بات نہیں، لیکن میں نے خود محسوس کیا، میں خود ان لوگوں سے ذاتی طور پہ ملتا رہا ہوں اور ہماری پارٹی کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ اقتدار میں رہے، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس کے ممبر رہے میاں منیر ہانس صاحب یہاں پہ، تو ہم ذاتی طور پہ اس میں بہت دفعہ انوالو ہوئے. یہاں او پی ایف کی میٹنگس ہم نے آرگنائز کرائیں جس میں ہم خود جا کے بیٹھے، پیپرز دیے، ڈسکشن ہوئی. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے مسائل میں جو بنیادی بات شاید وسائل کی کمی اور ان کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سیریسنس ہونا اول شرط ہے، لیکن پھر ان کی جو پرائیورٹیز ہیں نا اس میں یہ چیز ہم نے محسوس کی کہ اس میں ابھی یہ چیز وہ جگہ نہیں بنا سکی جو ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہی ہوا ہے. اور یہ پینشن والی بات میں نے کی، یہ تو میں بہت عرصے سے سن رہا ہوں، میں یہ تجویز دیتا رہا ہوں ہر میٹنگ میں، او پی ایف کے میں یہ بولتا رہا ہوں اور یہ وعدے ہوتے رہے اور اس پہ کام بھی ہوا، لیکن وہ کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا. تو سر ایسے ہی لگتا ہے نا پھر وہی جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں صرف سبز باغ دکھا کر ہم سے کہا کہ پیسے ہمیں بھیج دیں، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہی بات ہوئی. بات کو پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. جی جی ایک سیکنڈ. سبز باغ نہیں ہوتے، یہ ٹھیک ہے کہ واضح وعید ہوتے ہیں اور جو عملی صورتحال اور گراؤنڈ ریئلٹیز میں کچھ پورے ہوتے ہیں کچھ پورے نہیں ہوتے، تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک الزام ہوتا ہے سیاست دانوں پہ کہ سبز باغ نہیں. سر وہ جیسے ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہوں گے، لیکن آپ کے 272 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، سارے سبز باغ نہیں دکھا رہے. سر جیسے ہم نے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ ایک دوسرے پہ پولیٹیشین جو ہے الزام لگاتے ہیں، عوام ادھر کی ادھر وہ بات ہے وہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، اور وہ بیچ میں فلاں نے اچھی بات کی ہے، فلاں نے اچھی فرمائی، اس کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں. تو سر آپ کا کیا مطلب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ اگر ادارے مضبوط کر لیے جائیں تو کیا یہ ہمارے مسائل جو ہے وہ ہم حل کر سکتے ہیں؟ اور کیا یہ دیکھیں آپ تینوں پارٹیاں مطلب آپ نے بھی گورنمنٹ انجوائے کی، آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی بھی انجوائے کر رہی ہے، کیا کوئی صورتحال ایسی ہے کہ ادارے مضبوط کیے جائیں یا کوئی ایسا حل ہے کہ جس سے غریب عوام 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ آرام سے سکون سے کھا سکے؟ جی بالکل، کیوں نہیں. گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. اگر آپ چاہتے ہیں تو اگر کرنا چاہے بندہ نیت، انما الاعمال بالنیت ہو تو کوئی کام ایسا نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ جناب عثمان صاحب نے انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، تو میں اس والے سے کوئک تھوڑا سا بات کروں گا کہ جو پاکستان میں ہمارے خاص کر لوگوں کے جو قبضہ وغیرہ ہوتے ہیں زمینیں، تو غریب آدمی کو چھوڑیں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. تو میری زمین کے اوپر جسٹ ایسے کچھ لوگوں نے سپورٹ سے، جو کرنٹ حکومت ہے تو کرتے ہیں کوشش ہر آدمی، اگر زبردستی کروں تو میں قبضہ بھی کر سکتا ہوں ہر لحاظ سے، لیکن میں وہ چیز کرنا نہیں چاہتا تاکہ لوگ کہیں کہ پیسے کے زور میں یا کسی زور میں. تو ہم نے جو لیگل رستہ ہے وہ پورٹل کا، جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا، اس میں ڈالیے کمپلین، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جسٹ کون سی ہم نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے وہاں فوراً قبضہ کر کے بنانے. یہ دیکھیں تو پورٹل میں آپ ماشاءاللہ اتنے انفلوئنشل ہیں جی، مطلب اگر آپ کہیں پہ پیسہ لگانا ہے تو وہ بھی لگانے سب، لیکن اس کے باوجود میں نے نہیں لگایا. نہیں میں دوسری بات کر رہا ہوں. اگر آپ کا یہ حال ہے جی آپ مطلب کہتے ہیں کہ جی قبضہ ہو گیا اور اس کو چھڑانا، اسی چیز کے اوپر آ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، تو وہ ایک غریب آدمی کہاں جائے گا؟ تو میں نے وہ پورٹل میں ڈالا، باقاعدہ اس کی سنوائی ہوئی ہے، کال کی گئی ہے، بلایا گیا ہے. تو لیکن کیونکہ ہم لوگ ایفلیشن پی ایم ایل سے ہیں تو وہ اسی طرح دبا دی گئی ہے. جسٹ چیک کیا ہے، کوئی اسے ایکشن نہیں لیا ہے. اس کے بدل
वहीं एक कनाल गवर्नमेंट की किसी ने कब्जा किया होता है तो एक दिन में आके उन्होंने गवर्नमेंट ने आके छुड़वा दिए। सर मैं देखिए, आपकी बिल्कुल बात वजह है, ऐसा हो रहा है, मैं भी इसमें लेकिन इसमें गवर्नमेंट को फेयर करना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट है फेयर लेंगे तो इनके जो देखें जो फॉरेन में हमारे गरीब लोग बैठते हैं तो वो उसको भूल जाइए किस पार्टी से तल्लक रखता है। फॉरेन में जो बैठा है वो तो पाकिस्तानी है, इसको ऐसे पाकिस्तानी ट्रीट करें। उनके गवर्नमेंट के लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी ताकि जिस तरह गरीब लोग दुबई में या इधर दूसरे मुल्कों में काम करते हैं वो पीस माइंड हो जाए। जो कोई इन्वेस्टमेंट, इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी अपने मुल्कों में। इसके लिए ये गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम स्पेशल इसके लिए आपकी गुज़िश्ता गवर्नमेंट में, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ कि OPF ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन भी बनाया गया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, और इस वक्त गालिबन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी PMLN के जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ें देखने में नहीं मिली कि जो उस वक्त भी मिलनी चाहिए थी हुकूमत में, और वही चीज़ें अभी भी आ रही हैं। ऐसी क्या वजह है कि क्या हमारा निज़ाम शुरू से ही खराब है या उसे कौन ठीक करेगा? बात वही आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की। जब आप उसको फॉलो अप नहीं करेंगे कोई भी चीज़ें नहीं चलेगी। जब एक दो दिन के लिए गए हैं, शो अप कर दिया, बाकी भूल गए, तो ये कुछ चीज़ें हमारी अपने लोगों की है कि हमने खास कर जो ओवरसीज़ हैं इनको चाहिए कि आपस में इत्तेहाद रखें। इसके लिए कोई ना सोचेंगे ये फलां। मैंने पहले एक दफ़ा भी कुछ प्रोग्राम शुरू किया था कि हम एक होके एक जान होके, जिस तरह आज हम एक टेबल में बैठे हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बैठाया है। इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके जब आवाज़ लेके जाएंगे। सर वो बात बिल्कुल हमारी भी कोशिश यही है कि हम आवाज़ पहुंचा सकें उन इदारों तक। आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, इरफान साहब आए, असम साहब हैं, हम सब आप लोगों का मकसद भी यही है कि जहाँ जहाँ आप लोगों के रिलेशंस हैं वो आवाज़ उन तक पहुँच सके। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, हरगिज़ नहीं। हमारा इस वक्त जो मेन मकसद है वो हम पाकिस्तानी हैं कि पाकिस्तानियों को क्या मसाइल हैं। जैसे बहुत अच्छी मिसाल दी कि परसेंटेज मिलना चाहिए, आपने एजुकेशन के हवाले से बात की, असलम साहब ने बात की, वी एग्रीड ऑन दोज थिंग्स, और हमारी भी कोशिश यही है कि हम उसी चीज़ को आगे लेकर चलें। जी, गवर्नमेंट ने OPF कार्ड इंट्रोडक्शन कराया हुआ है जो कि $1000 में पर मंथ देगा उसके लिए कार्ड लेकर। उसके लिए बनाने के लिए मैं 2-3 दफ़ा मैंने खुद बनवाया, लेकिन बाद में उसके बड़ा लंबा प्रोसीजर था। ये सारी चीजें होती है लेकिन उसका बेनिफिट नहीं होता है ना उधर एयरपोर्ट में ना यहाँ। मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आजकल तो लेटेस्ट सिस्टम आ गया, ऑनलाइन एक्सेस होना चाहिए। इसके लिए बेशक कोई $100 भेजता है, लेकिन कोई लाजमी नहीं है एक, बाकी तो बंदे रह जाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट एक कुछ OPF का कार्ड हमारे फॉरेन के लिए ऑनलाइन शो कर, जो कि घर में मिले। हम लोग तो एक मोबाइल तक नहीं लेके जा सकते। तो ये अगर कार्ड हमारे लिए कार्ड मिल जाएगा तो देखें, ये मेरी एक सजेशन होगी गवर्नमेंट को कि अगर ये कार्ड मिल जाता है तो उसके अगेंस्ट रेमिटेंस के हिसाब से उसको पेंशन के हक दे दिया जाना चाहिए। रेमिटेंस कार्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है, प्रीवियस गवर्नमेंट ने बनाया था, दैट वाज वेरी गुड इनिशिएटिव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझे नहीं समझ आता कि उसको कार्ड जब हम अगर जाकर दिखाते भी हैं एयरपोर्ट पे कि भाई ये मेरा कार्ड है, वो आगे कहते हैं साइड पे रखो नहीं, तुसी इधर आ जाओ सामान लेके। दिस इज द थिंग्स वेयर वी आर। वो अब उस माफिया को, जो कि इरफान साहब ने कहा कि माफिया है, अब उस माफिया को हमने कैसे कंट्रोल करना है? इरफान साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, शुक्रिया साहब, मैं क्योंकि ये बात क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट के पोल में चली गई है तो थोड़ा सा वो माफिया को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? माफिया हम माजरत के साथ मैं बात करूँगा कि हम कहते हैं कि जी माफिया है या प्रीवियस गवर्नमेंट है, वो आ जाती है बात। लेकिन अब बरसरे इक़्तिदार हुकूमत इमरान साहब पे जिस तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने एतमाद किया और एतमाद करते हैं, स्टिल दे रेज द वॉइस ऑफ इमरान खान। मैं ये भी कहूँगा, ये बात नहीं है कि जी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट काम कर रही है, हो रहा है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कब तक होगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ एक एडिशनल सवाल ये है कि गवर्नमेंट जैसे PTI वाले भी क्लेम करते हैं, आप भी अभी कह रहे हैं कि काम कर रही है, लेकिन वो नज़र क्यों नहीं आता? जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, वो सारी चीज़ें हमें क्यों नज़र नहीं आती कि जी गवर्नमेंट ने ये काम किया और उसका बेनिफिट आवाम को मिला। अच्छा, इन दो सवाल का अगर आप इजाज़त दें तो मैं इंशाल्लाह सेकंड फेज में जवाब दूंगा। सबसे पहले तो बात जो एक जिक्र आया था प्रोटेक्टर का, जी प्रोटेक्टर का हम सब सारे दोस्त जानते हैं यहाँ बहुत अच्छी तरह के ज़मीनी हक़ाइक़ के हैं। प्रोटेक्टर का मैंने वॉलंटरली वो क्लास अटेंड की और तो मुझे ज़रूरत नहीं थी,
میں نے وہ کلاس اٹینڈ کی جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ بیسکلی کرتے کیا. شاندار قسم کی وہ ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں, اویئرنیس دیتے ہیں, اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو یہ ان کو اپنے طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس پروسیس کا مجھے اچھی طرح علم ہے. صحیح ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر پروجیکٹر کی فیس اگر 8,000 ہے تو ہمارے جو بڑے عزیز ہیں وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں, وہ 5,000 ایجنٹ کو دے کے اور وہ اس کلاس کو مس آؤٹ کر دیتے ہیں, اس سسٹم سے بھی ایگزمپٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور اس کے بعد وہ پھر اس ایف آئی اے والے کے تھرو گزرتے ہیں جس کی ان کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے. یہ وہ اوور یعنی کہ بڑی پکچر نہیں دیکھتے کہ اس سے ان کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا صرف 3,000 بچانے کے لیے. ایک یہ چیز یہ ایک زمینی حقیقت ہے, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ہر, اور یہ ہماری گورنمنٹ نے تو نہیں, یہ لیجسلیشن تو کب سے چل رہا ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے یہ لوگوں کے کچھ رویے ایسے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ جو ملک صاحب نے فرمایا کہ جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر مخصوص سیٹیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, ہونی چاہیے, لیکن ان سیٹوں کا طریقہ کار کیا آپ لے کر آئیں گے. اگر تو اس کے فیصلے بھی پاکستان میں ہی بیٹھ کے ہوں گے تو پھر تو وہی چلتا رہے گا جو ماضی میں چلتا رہا ہے, جو جیسے سلسلہ چل رہا ہے, ہارس ٹریڈنگ, یہی ساری چیزیں چلتی ہیں. اوورسیز کے فیصلے اوورسیز کو کرنے چاہیے, اور یہاں پر جو آپ کے مقبول ترین لیڈران ہیں, ٹھیک ہے, وہ اوورسیز والے ڈیسائیڈ کریں گے. جو گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں, جو لوگ پینڈیمک میں لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے, جو لوگ اس سے پہلے سیلاب آیا, زلزلے آئے, جہاں پر وہ لوگ کمیونٹی کے ساتھ جڑے رہے جن کی بڑی سروسز ہیں. بالکل. اور سب سے بڑی چیز جو لوگ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, جو کہ یہاں پر ان کے بزنسز فیملیز رہتی ہیں, اور وہ پھر بھی پاکستان میں پارلیمنٹ میں ان کے لیے لیجسلیشن کا کرنے کے لیے راضی ہیں. بالکل ایسے ہی. لاسٹ ناٹ دا لیسٹ جو ایک سوال اٹھا انسٹیٹیوشن. دیکھیں جہاں تک انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا تعلق ہے, جس طرح ایک مجھے بڑا اچھا لگا کہ عبد المجید صاحب نے اپنے معافی جو زمین پہ جو قبضہ ہوا اس کے لیے انہوں نے سٹیزن پورٹل کا جو ہے نا وہ ایک استعمال لیگل وے کے استعمال یہ ایک وہ روش ہے جو کہ آپ بلا جواز آپ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ چھوٹی سی ہوپ ہوتی ہے. لیکن پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قبضے ہوتے کس طرح سے, قبضے کرواتے ہیں. میرے کسی پھوپھی کے لڑکے نے بتا دیا, یہ باہر ہے, یہ نا اندر کے ہی آپ کے خاندان کے لوگ یہ ساری گیم ڈلواتے ہیں. دیکھیں ہمیں ہر فیصلہ ہر بات جو ہے نا وہ اس کی روٹس پہ جانا ضروری ہے تاکہ ہم اس مسئلے کا حل نکال سکیں. اب قبضہ کرواتے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے, اس کو چھڑوانا حکومت کی ذمہ داری ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, ٹھیک ہے. اب حکومت اپنی طرف سے ان کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ قبضہ کسی نون لیگ کا یعنی کہ بلڈنگ کا ہے یا پیپلز پارٹی کی بلڈنگ کا ہے, ٹھیک ہے. انہیں بلا جواز فیصلہ کرنا چاہیے اور بالکل کرنا چاہیے. میں یہاں پر ان کے ساتھ بالکل صحیح بات ہے, ہونا چاہیے ایسے, کیونکہ وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جو پاکستان سے باہر رہتا ہے جتنا پاکستان کے اندر رہتا ہے. بالکل, اس میں تو ہم سب متفق ہیں. اب آتے ہیں مافیا پر. دیکھیں ایک آپ نے سنا ہوگا پی ٹی آئی نے ایک جو ہے وہ ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا وسل بلور کا. جی ہاں بالکل, ٹھیک ہے. اب وسل بلور کو معذرت کے ساتھ وہ حکومتوں نے جو اسپیشلی اپوزیشن نے اس کا ایک الگ مطلب لے لیا, وہ تو الٹا فزیکلی وسل بلو کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں وسل بلور کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مافیا کو یا جہاں پر بھی رانگ ڈوئنگز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا. صحیح, اس میں بھلے آپ بیک فوٹ پہ رہیں, آپ نہ بتائیں, نہ ایکسپوز ہوں, اگر آپ کو خطرہ ہے کہ یہ مافیا جو ہے نا کل کو میرے گلے پڑ جائے گا, لیکن کہنے کا مقصد ہے جس سیکٹر میں جہاں پر کوئی بے ضابطگی ہو رہی ہے کسی پاکستانی کے ساتھ, وہ آپ اداروں کو بتائیں. ایسے ہی سر اب تو بہت سارا سوری آپ کی بات, سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں ابھی تو ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, کھول دی ہیں, اور اس پر بڑا کام ہو رہا ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی جو ایک کیس آپ نے سنا ہوگا بلیک میلنگ کا, اس پہ تو اس حد تک کام ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے, لیکن سر اینڈ تو وہی ہوتا ہے نا کہ عدالت سے گئے, وہاں ضمانت ملی ہو, پھر وہاں کے بینچ ہوتے ہیں. ہاں, یہاں کوئی نہیں ہے, کیونکہ عدالتیں آپ کو یاد ہوگا انیشیلی میں نے جو سب سے پہلی بات یہ کی تھی کہ ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن ادارے ہم کیسے مضبوط کریں گے, کیونکہ اگر ہم ابھی تک اب 2-2.5 سال میں ہم اگر میں معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ ہم اسی پہ لے کر چلیں گے کہ ادارے کیسے مضبوط ہوں گے. گورنمنٹ پی ٹی آئی کی, پنجاب میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی, فیڈرل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی, کے پی ٹی میں پی ٹی آئی کی, گورنر سندھ میں, بلوچستان میں پی ٹی آئی کی. یو ہیو دا پاور. میں ہٹ کر بات کر رہا ہوں, بینگ اے پاکستانی میں ایک بات کر رہا ہوں
کہ آپ کے پاس پاور ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, وزیر اعلیٰ آپ کے ہیں, آپ کے منسٹرز آپ کے ہیں, تو کیا آپ کے منسٹرز اور وزیر اعلیٰ, میں معذرت کے ساتھ, کیا اس پاور میں نہیں ہے کہ وہ کسی ادارے کو کنٹرول کر سکیں؟ چلیے یہ بڑا ہی اچھا کیا آپ نے کہ اس چیز کو آپ نے جو اس سارے پورے ایک ٹری بتائی, پورے جو اسٹرکچر بتایا وہ آپ نے ہائی لائٹ کیا, اور اسی کے ساتھ جو طارق بھائی بھی بات کر رہے تھے وہ کر رہے تھے قانونی ادارے. بالکل ایسے جس کا کام ہے قانون جو ہے نا لوگوں کو بلا جواز فراہم کر. بالکل. اب مجھے بتائیں کہ جوڈیشنری کے اندر جتنے بھی آپ نے پورا ایک ٹری بتایا ہے, ان کا کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان کا اصولاً تو ہونا ہی نہیں چاہیے کسی قسم کا انفلوئنس, ٹھیک ہے نا. اب یہ بات بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ جی وہ آپ کے جو حکومتی ادارے ان کو قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, اس کے بعد عدالت کوئی اس کے بالکل اپوزٹ ڈیسیجن دے دیتی ہے. ایسا ہے. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے اگر وہ ڈیسیجن صحیح ہے یا غلط ہے, صحیح ہے تو ہمیں اپریشیٹ کریں, غلط ہے تو پھر ہم اسے اور فردر ہائی لائٹ کریں, یا ان کے اندر جہاں پر دیکھیں یہ اوور دا ایئرز یہی ہوتا ہے. طاقتور کیا کرتا ہے, وہ جو ایک سینٹینس لکھا نا اس کی کوئی نہ کوئی پنکچویشن نکال کے, زیر زبر پیش کوما فل اسٹاپ نکال کے, اس کے بعد وہ پھر اپنے حق میں چیزیں فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طاقتور ایسے ہی کرتا ہے. تو اسی لیے ہمیں ایک تو سب سے پہلی جو جس بات پہ ترجیح دینی چاہیے کہ ہمیں درخواست کرنی چاہیے قانونی اداروں سے, ایک تو فیصلے جلدی کریں. بالکل صحیح. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ایک تو ہمیں فیصلے جلدی کریں, اور ہمیشہ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کمزور کا, ٹھیک ہے, اور غریب کا, معصوم کا ساتھ دیں. یہی ہماری مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن. ایگری. مدینہ ریاست میں یہی ہوتا ہے, یہی ہونا بھی چاہیے. میرے خیال آخری پوائنٹس جی بالکل, وہ کیونکہ پروگرام بہت زیادہ ہو جائے گا. اور سر میں حسن صاحب سے ایک چھوٹا سا بات پوچھنا ہوں. سر آپ گزشتہ حکومتوں میں بھی پیپلز پارٹی رہی ہے, اور اپوزیشن بھی بہت اسٹرانگ رہی ہے, خدمات بھی بہت رہی ہیں, اور نو ڈاؤٹ کام بھی ہوئے ہیں. میں یہ ان کا ایک ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر ان کا ایک اپنا مطلب کیریئر ہے. آپ نے اچھا پالیٹکس میں بہت سارے اپ ڈاؤنس دیکھے ہیں. جی سر, ابھی جو پریزنٹ آپ کیا ایکسس کریں گے کہ بیرون ملک پاکستانی کہاں اس وقت کھڑے ہیں اور کیسے آنا چاہیے؟ آپ گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ میں ایک سجیشن لینا چاہوں گا آپ دونوں سے, تاکہ اور پھر میں اس چیز کو ہم لوگ کلوز کریں گے. ایک بات میں ضرور, تھوڑا سا شاید کنفیوژن ہو گیا میری بات کے نتیجے میں کہہ رہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی اسمبلیوں میں ان کے نمائندوں کے ذریعے سے ہونی چاہیے. بالکل. اس کی موڈیلٹیز تو میں نے ڈسکس ہی نہیں کی, آپ نے بتا دی, اپنی رائے کا اظہار کر دیا. میں نے نہیں کہا کہ یہ کیسے ہوگا, میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں بیٹھ کے طے کر لیں. آپ کو حکومت سے پاکستان سے رابطہ کرنا ہے, آپ کو کنسرن منسٹری سے رابطہ کرنا ہے, آپ کو اپنی لیجسلیشن کرنی ہے, آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کرنا ہے کہ یہ مرحلہ کیسے طے ہوگا. بالکل یہ سمجھنے کی بات ہے. یعنی یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ یہ ہم طے کریں گے کہ کون بیٹھے گا. نہیں, یہ تو چیزیں نہیں, یہاں کے مجھے تاثر ملا کہ شاید میں بات صحیح طرح سے یہ ہم لوگ ایک ڈسکس کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے گورنمنٹ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں طے کریں گے. یہ بات نہیں ابھی کہ ہمارا نمائندہ یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح پاکستان میں تو فارن منسٹر پہلے بھی ہے, تو وہ اس کو مرضی ہوتی ہے سالوں کے بعد آتے ہیں, تو وہ نمائندہ جس کنٹری میں زیادہ ہماری پاپولیشن ہے, جس طرح دبئی میں ہے, سعودیہ میں ہے, اور کی جو موڈیلٹی ہے نا یہ طے ہونا انہوں نے کرنی ہے. لیکن قانونی تقاضے ہوں گے, اس میں آئینی تقاضے بھی سجیشن یہ ہوگی وہ سارا آپ کو دیکھ کے ہم میں سے لیں جو کہ ایکسیس ہمارا جو ہے اس نمائندے کے پاس ایکسیس ایزی ہو, جس کی ہمیں باقاعدہ اس کا آفس ہو یہاں پر جو کوئی بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرنا کہ یہ بہت ایکٹیو ہے, یہ بہت کام کرتا ہے, اسے جانا نہیں. اس کی لیجسلیشن ہونی ہے, اس کے آئینی اور قانونی کچھ تقاضے ہیں, کنسرن منسٹری نے اس میں آنا ہے. سالوں سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو آپ کی بات ہے وہی نہیں ہو رہی. چلیں وہ اس پہ کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی مجھ سے مخاطب ہوئے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سارے فیصلے جو ہے
یہ پاکستان میں آپ سب کو چھوڑیں اور آپ یہاں کریں. میں نے صرف یہ کہا کہ اس کا فیصلہ پاکستان سے نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جب وہاں پر آپ نے اپنی جماعتوں کے نمائندے لینے ہیں تو وہی پر ایک, اور میں نے ہارس ٹریڈنگ کا, میں نے پھر کھینچا تانی کا یہ الفاظ استعمال کیے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام جماعتیں بلا جماعت تمام جماعتیں اپنے لیڈران کو یہاں پر ان کے کام, ان کی پاپولیرٹی اس بیس کے اوپر یہ ہونا چاہیے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ایک غلط بات ہوئی, یہ فیصلہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے, یہ فیصلہ پاکستان میں ہی ہوگا, ہماری رائے ہے وہاں سے ہوگا, جنریٹ وہاں سے ہوگا. نہیں, آپ میرے بات اس طرح ہے, ہماری رائے ہے, ہم رائے دے رہے ہیں, فیصلہ وہیں پارلیمنٹ میں ہوگا. میں میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. جی اور لیجسلیشن تو یہ میک سینس ملک صاحب, ہاں لیجسلیشن تو وہیں پہ ہوگی. ہماری رائے ہے اگر نمائندہ یہاں سے ان کا کہنا ہے مقصد پاکستان کے اسی طرح پاکستان کا جس طرح پہلے اوورسیز کے بنے وہ نہیں ہونے چاہیے, جس طرح پہلے بھی 70 سال میں بنے ہوئے ہیں. یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ پہلے کیسے تھا اب کیسے ہو. سوال یہ کہ یہ ایک ایشو ہے, اس پہ ہمیں سونی چاہیے اور بحث ہونے کے بعد ہماری جو ہے ہماری رائے ہے اس پہ کرنی پڑے گی. اچھا, میں آخری بات ہے کہ مجید بھائی آج آپ نے خوبی دیکھی ہے کہ آج پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک پیج پہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. پاکستانی وی آر اسٹینڈ اور ون. میں ایک نقطہ آپ کے خدمت میں ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں, اور اس ٹاپک کے حوالے سے تھوڑی مختلف بات ہے, لیکن بہرحال ہونی چاہیے. ایک بحث ہو رہی ہے, ایک ڈسکشن چل. دیکھیے, بیرون ملک پاکستانیوں کا فائدہ اور سکون اسی میں ہے کہ اندرون ملک سکون ہو. اگر اندرون ملک سکون نہیں ہوگا, مافیاز کی بات ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ میں مافیا بیٹھا ہوا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ایف آئی اے کی جو ہے وہ ایف آئی آر کٹی گئی اور وہ پھر غائب ہو گئی کیونکہ بجٹ پاس کرانا تھا, کچھ لوگوں کو خوش کرنا تھا. یہ مافیا تو بیٹھا ہے اندر, یہ ایسے نہیں, اور گورنمنٹ نہیں بھگائے گی, اس سے تو کون بھگائے گا, میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ, اب مہنگائی دیکھیے کہاں ہے اس وقت, بے روزگاری دیکھیے, ملک کی معیشت کی حالت آپ دیکھیے کیا ہے. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر والے پریشان ہیں, وہ باہر والوں کو پریشان کر رہے ہیں کہ بھائی پہلے میں اگر 1 لاکھ بھیجتا تھا, وہ کہہ رہے ہیں بھائی 1 لاکھ میں تو گزارا ہی نہیں ہے, 2 لاکھ بھیجو. تو یہ پریشر بلٹ اپ باہر ہو رہا ہے, اس لیے کہ جب تک آپ اندر بہتری نہیں لائیں گے, اندر صورتحال قابو میں نہیں آئے گی اگر, تو باہر والے مستقل اس دباؤ میں اور پریشر میں. بالکل بات آپ کی بجائے بالکل ایگریڈ آن دوز تھنگس کہ صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے, کچھ آپ کہہ رہے تھے لاسٹ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں اسی میں کہہ رہا تھا کہ جو نمائندہ ہے وہ ہماری رائے ہے کہ ہمارا رائے جس کنٹری میں ہماری پاپولیشن, ہمارے ورکر زیادہ ہیں, اسی کنٹری سے مطلب اس کو چھان بین کر کے نمائندہ اسی کنٹری کا ہو, تاکہ ہمارے جو ایکسیس ہے ہمارا ایزی ہو اس کے ساتھ. اگر وہیں سے سلیکٹ کریں گے, فائنل تو انہوں نے کرنا ہے, وہاں سے سلیکٹ کریں گے تو وہ تو وہی حساب ہوا جیسے پہلے فارن منسٹر کے ساتھ ہم آتے ہیں, بات سنتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, وہ میکینزم بنایا ہے یہاں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تبھی ممکن ہوگا جب کہ ہم بلائی طاق رکھ کے سب نے آپس میں اتفاق کرنا. نہیں دیکھیں ماشاءاللہ آج کتنی خوش اتفاق اس طرح سب لوگ باقی باتیں ہیں کہ ہم اس کو پارٹی سے بلائی طاق ہو کے رکھ کے ہمیں اتفاق آپس میں کریں گے, تب جا کے ہمیں وہاں نمائندگی ملے گی, نہیں تو ناممکن ہے. یہی بات. جی بہت بہت شکریہ, آپ آئے, آپ نے اپنے ویوز دیے, تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں کسی کو ملاقات. جی خواتین حضرات بہت شکریہ. طاہر صاحب آپ کا بھی شکریہ, تمام جیسے پہلے شکریہ ادا کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اچھا لگے گا. اور کمنٹ ضرور دیجیے گا اس پروگرام میں, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, جو بھی آپ ان تک بات پہنچانا چاہتے ہیں دیجیے. ہم ایک دوبارہ نشست رکھیں گے, اس میں بھی ہم بات چیت کریں گے پاکستانیوں کے حوالے سے. ہمارا سبز حلالی پرچم ہمارے لیے پہلا ہے, لا الہ الا اللہ ہمارے لیے بہت اول ہے, اور ہم اسی کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان پائندہ. تھینک یو.